حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی روح ہیں، کائنات کی جان ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو آبادی ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، جن و انس کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اے حبیب تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جبریل امین سے پوچھا حضور علیہ السلام نے، جبریل کیا تجھے میری رحمت سے تجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ میری رحمت کی برکت تجھے بھی نصیب ہوئی ہے؟ تو جبریل امین کہنے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے کہ میں جبریل امین ہو کے، سید الملائکہ ہو کے، سارے فرشتوں کا سردار ہو کے، مجھے جہنم سے ڈر لگتا تھا، خوف آتا رہتا تھا، اللہ کی اس جلائی ہوئی آگ سے میں بھی ڈرتا تھا۔ لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں لے کے آیا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ سارے عالم کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو مجھے اب اس آیت کی برکت سے مجھے اب جہنم سے ڈر نہیں لگتا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں جو 555 ہجری کے بزرگ ہیں۔ وہ جو ہی کوئی حج کو جاتا، حج بڑا مشکل تھا، کوئی حج کو جاتا تو پیغام بھیجتے کہ جاؤ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ میرا سلام عرض کر دینا۔ ایسے ہوتا رہتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب خود حج کے لیے گئے، فارغ ہوئے، پھر مدینہ طیبہ گئے، وہاں حضور علیہ السلام کی قبر شریف پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے یہ شعر پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، کہ دوری کی حالت میں اے اللہ کے حبیب میں اپنی روح کو آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا۔ تو قبل الارض انی وہی نائبتی، اور وہ میری نائب ہو کر، میری نائب بن کے میری روح آتی تھی اور یا رسول اللہ آپ کے آستانے کو چومتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْيَاءِ قَدْ حَاضَرَتْ، اب میری روح نہیں آئی ہے، اب تو میرا جسم آپ کی در اقدس پہ حاضر ہوا ہے۔ فَامْدُدْ بِيَمِينِكَ کہ تحت بہا شفت، اب تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا دست مبارک لائیے اور میں اپنے ہونٹوں سے یا رسول اللہ آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے لوں۔ بار بار سید رفاعی کی یہ کیفیت بنتی تھی اور روتے تھے اللہ کے حضور، اور حضور علیہ السلام کی زیارت کی طلب کرتے تھے۔ یہ طلب کی بات ہوتی ہے۔ اب اتنا کہنا تھا، کرتے رہے، کیفیت بڑھتی رہی، اس پر سے قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور سید رفاعی نے ان کو چوم لیا۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی اور ہاتھ مبارک کی زیارت کی تھی، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس وقت جب دست مبارک باہر نکلا ہے تو حال یہ تھا کہ سورج چڑھا ہوا ہے، لیکن سورج کی روشنی حضور علیہ السلام کے دست اقدس کے آگے، ہاتھ مبارک کے آگے ماند پڑ گئی تھی۔ اس لیے آپ روح ہیں کائنات کی، آپ روح ہیں کائنات کی،
جیسے آپ کی برکات اس وقت تھی اسی طرح آج بھی برکات ہے، کوئی لینے والا ہو، کوئی حضور۔ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جیسے آج امت کے حالات ہیں، میرے دوستو، ہم اللہ سے حضور کے صدقے سے مانگیں۔ آپ نے کبھی غور کریں کہ امت خضرہ پر یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی امت پہ حالات آئے ہیں، مشکل حالات آئے ہیں، قحط پڑا ہے، مدینے میں بھی پڑا ہے، دائیں بائیں بھی پڑتا تھا، کبھی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑا، کبھی بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب آ گئے، تو ان لوگوں کا یہ طریقہ کار بھی تھا کہ جو گنبد خضرہ کے اوپر ایک چھوٹی جالی بنی ہوئی ہے تو ان کو کھول دیا جاتا تھا اوپر سے، اور اس میں سے شعائیں سورج کی جب اندر پڑتی تو اللہ پاک کی رحمت کو ایسا جوش آئے اور اسی میں ایسی مہربانی ہوتی کہ وہ حالت زائل ہو جاتی ہے امت سے۔ اس لیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں۔ جب حضور علیہ السلام پہ درود شریف کی کثرت ہوگی تو اس کا حال یہ ہوگا معاملے کا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہر وقت ہی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے، لیکن اور زیادہ دعا ہوگی۔ حضور علیہ السلام امت کی خیر خواہی کے لیے اور زیادہ دعا فرمائیں گے۔ اس لیے امت کو اپنے آقا کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ایسے رحیم آقا، ایسے کریم آقا، جو نبیوں نے جن کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں کی تھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی امت سے پیدا فرما دیا ہے۔ ہم اللہ کے حضور معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں، اور آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو ایسا یقین کرتے ہوئے کر لیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور خوش ہو جائیں ہم پہ، تو پھر اللہ پاک بھی راضی ہیں۔